حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ان لوگوں کے لیے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے وہ اپنے بال بھی نہ کاٹیں اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹیں۔ تو ایک تو حدیث ہمیں یہ ملتی ہے کہ جس بندے کا قربانی کا ارادہ ہے، چاہے اجتماعی قربانی ہو یا اپنا جانور وہ ذبح کر رہا ہے، اس کے لیے افضل ہے کہ جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے وہ نہ بال کٹوائے گا، نہ ناخن کاٹے گا، نہ غیر ضروری بال خود سے صاف کرے گا، یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسرا، جو قربانی نہیں کر رہا اس کے بارے میں بھی ہمیں حدیث پاک ملتی ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس صرف ایک ہی جانور ہے جو دودھ دیتا ہے، دودھ والا جانور ہے، اور میرے پاس جانور قربان کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو کیا میں یہ دودھ والا جانور قربان کر دوں؟ تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ نہ کرو، تمہاری ضرورت کا ہے، تم پر واجب بھی نہیں ہے تو نہ کرو۔ البتہ تم ایام نحر میں اپنے بال صاف کرو، اپنی مونچھیں تراشو، اپنے ناخن کاٹو، تو تمہیں قربانی کا پورا پورا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے بھی افضل اور مستحب یہ ہے کہ جیسے ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے انہوں نے اب بال بھی نہیں کاٹنے اور انہوں نے ناخن وغیرہ بھی نہیں کاٹنے، غیر ضروری بال بھی صاف نہیں کرنے، چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ سارے کام کر لیں، خط بھی بنوا لیں، بال بھی بنوا لیں، ناخن وغیرہ بھی کاٹ لیں، تاکہ ان 10 دنوں میں آپ کو یہ مسئلہ نہ ہو۔ جب قربانی کا دن ہوگا اور آپ اپنی بغیر ناخن کٹے ہوئی حالت سے آپ کٹی ہوئی حالت میں آئیں گے تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ نے ایک قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ دونوں ہے، لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ بال اور ناخن نہ کاٹنے کا حکم ہے، کوئی واجبی حکم نہیں ہے۔ جو قربانی کرنا چاہ رہا ہے اس کو بھی اگر آفس کے کام ہیں، کسی میٹنگ میں جانا ہے اور ناخن تھوڑے بڑے ہو رہے ہیں تو وہ کاٹ سکتا ہے، گناہگار نہیں ہوگا۔ افضل ہے نہ کاٹے، کاٹ لیا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو مثال کے طور پہ 10 دن اگر وہ انتظار کرتا ہے تو 40 دن سے زیادہ ہو جائیں گے اس کو ناخن نہ کاٹے ہوئے یا بال صاف نہ کیے ہوئے، تو اب وہ اس والی حدیث پر عمل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد، جو صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں 40 دن تک کی مہلت دی ہے ناخن اور غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے۔ 41واں دن آیا اور کسی نے ناخن نہیں کاٹے ہوئے اور غیر ضروری منہ زیر ناف اور بغل کے بال صاف نہیں کیے ہوئے، تو یہ پل پل گناہگار ہے جب تک یہ بال نہیں کٹوا لیتا۔ اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو کتنی بری موت ہے کہ جو گندگی صاف کرنے کا زندگی میں حکم دیا گیا تھا وہ نہیں کیا اور اب اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور میت کے جسم میں آپ کوئی بھی بال صاف کرنے والی چیز نہیں کر سکتے، چاہے اتنے بڑے بڑے ناخن محترمہ چھوڑ کے مری ہوں فیشن کے چکر میں۔ اب یہ نہیں ہے کہ کفن کے ساتھ ساتھ اس کے ناخن بھی کاٹ دیے جائیں، نہیں، نہ ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، نہ غیر ضروری بال صاف کیے جا سکتے ہیں میت کے۔ میت کو صرف غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، دفن دینا ہے، نماز جنازہ پڑھنی ہے، باقی خط بنانا اور ناخن وغیرہ کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس نے اسی حالت میں قبر میں جانا ہے اور اسی حالت میں میدان محشر میں اٹھایا جانا ہے، تو یہ بڑا خطرناک ہے۔ تو ہر جمعے ہونا چاہیے، 15 دن تک ڈیلے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، 15 دن کے زیادہ ڈیلے کرتے ہیں تو مکروہ ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ہے 40ویں دن تک، اور 41ویں دن یہ مکروہ تحریمی میں تبدیل ہو جائے گا۔ مکروہ تنزیہی گناہ نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ، مکروہ تحریمی گناہ ہے اور نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب 2 حدیثیں آ گئیں، ایک کہہ رہی ہے بال نہ کاٹو، ناخن نہ کاٹو، دوسری کہہ رہی ہے 40 دن سے پہلے پہلے تم نے بال اور ناخن کاٹنے ہیں۔ جب ان دونوں میں سے کسی ایک حدیث پر عمل کرنے کی نوبت آ جائے تو پھر اس 40 دن والے پر کریں گے اور اس حدیث کو ہم چھوڑ دیں گے، کیونکہ 40 دن والی حدیث کی مخالفت کرنا گناہ ہے اور بال اور ناخن ان 10 دنوں میں نہ کاٹنے کی مخالفت کرنا گناہ نہیں ہے، مستحب کا ترک ہے۔ تو مستحب کی وجہ سے ہم گناہ نہیں کر سکتے، گناہ سے بچنے کے لیے ہم مستحب کو چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اول تو چاند دکھنے سے پہلے یہ کام ہو جائیں، لیکن اگر کسی نے مثال کے طور پہ چاند نظر آیا تو 32 دن ہو چکے تھے، اس نے زیر ناف بال نہیں کاٹے تھے اور ناخن نہیں کاٹے تھے،
اب اس کو پتہ ہے کہ 10 دن مزید انتظار کرے گا اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے تو 42 ڈیز ہو جائیں گے، اور 40 سے اوپر کرنا ناجائز اور گناہ ہے، تو اب لازمی ہوگا کہ ان 10 دنوں میں وہ فوراً سے پیشتر بال بھی کاٹے اور ناخن بھی کاٹے۔